میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا اور ختم الرسول بنایا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، وہیں پر قیامت تک کے لیے آپ کو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت امت کو تو نبی کی موجود رہے گی، رسول کی، اس لیے کہ اصل جو امت کی رہبری اور ہدایت کا جو نظام رب کی طرف سے چلتا ہے بواسطے رسول کے اور نبی کے چلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب اپنے وقت پر قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جڑی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی رہی، بے سر و سامانی کے میدان جنگ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنیاوی اور ان کے روحانی اعتبار سے ان کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شاید کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کسی اور نبی کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی کہ جو دینی معاملات میں ان بنی اسرائیلیوں کے مزاج اور ان کے سوالات کے اعتبار سے امت کی قیامت تک کے لیے اس امت محمدیہ کی بڑی رہبری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی اچھڑ قوم تھی اور بہت زیادہ خود غرض قوم تھی اور بہت زیادہ سوالات کرنے والی بھی تھی اور بہت زیادہ تحقیق کرنے والی بھی تھی۔ ابتدا کے اندر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ کو مان اور مجھ پر ایمان لاؤ، تو قوم نے بنی اسرائیل بادرانہ خاصہ توفیق و خداوندی سے وہ قسم کرسی میں فرعون کی فرعونیت کے زد میں آ کر زندگی گزارنے والے بنی اسرائیل، اب ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہی تھا کہ فرعون کی فرعونیت، اس کے جبر و بربریت سے بچنے کے لیے اب ایک آپشن آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کے قبول کرنے کا، تو سہارا لینے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اللہ کی توفیق سے۔ اور خدا کا نظام ہی ہے، حق کے نظاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قسم پرسوں کو، غریبوں کو، مجبوروں کو، مسکینوں کو، بلکہ یہ معاملہ اتنا اعزاز کا ہے کہ میرے آقا نے خود یہ اعزاز عطا فرما دیا، خدا کی قسم اس کے بارے میں آپ کی امت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ دنیا کے تاجور بننے کی تمنا کرے۔ یہ فرمایا کہ میں غریبوں میں پیدا کیا گیا ہوں، غریبوں ہی کے اندر میں رہوں گا، مسکینوں میں، اور قیامت میں مسکینوں اور فقیروں ہی کے اندر میں اٹھایا جاؤں گا۔ ارشاد کا مفہوم ہے یہ حدیث کا کہ اس لیے کہ امت کو یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ وہ دین اور شریعت تو کروڑ پتی اور ارب پتی اور عہدیداروں کا اور حکومت والوں کا ہے، اور تربیت کے رخ میں امت کے لیے میرے آقا نے بالکل آخری انتظام فرما دیا کہ تم کو اگر دنیاوی اعتبار سے اگر غربت ہے، مسکینت ہے، نامساعد حالات ہے، ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، تو کوئی فکر کی بات نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہی بات نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، جو اپنے وقت پر بھی ظاہری طور پر بھی شہنشاہ اور بادشاہ تھے، اپنے نواسوں کو بے سر و سامانی کے مقام پر میدان کربلا بھیجا، اور ویسے ہی نامساعد حالات میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو مدینے کی حکومت اور وہاں کے تخت و تاج کو چھڑوا کر کوفے کو منتقل فرمایا۔ حالانکہ مضبوط قلعہ تو اس وقت میں مدینہ منورہ تھا، مکہ معظمہ تھا، لیکن مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ مولا علی کا کوئی عمل اشارے مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوتا تھا، اشارے مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ تینوں خلفاء راشدین کا دارالخلافہ یا دارالحکومت جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں، دارالخلافہ بھی، پائیدخت بھی، اسلامی مملکت بھی مدینے سے، اور مدینے سے بہتر کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مولا علی کا جب مسئلہ آیا تو پھر وہاں پر مدینہ منورہ کی، حالانکہ حالات ایسے ہو گئے تھے
کہ اب مضبوط قلعے کی ضرورت تھی اور جو مدینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ رخ کو امت کے لیے بتانے کے لیے اور ہم لوگوں کی تربیت کے لیے کہ تمہاری نظریں حق کے نظاموں کے لیے اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، حکومتوں کی تائید پر نہیں، قابلیتوں پر نہیں، مال و اسباب پر نہیں، اور وجاہت اور جاہت اور چاہت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسکینی، غربت یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر اسباب تمہارے پاس میں ہو تو استعمال کرو، یہ الگ چیز ہے، نہ ہو تو اس کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا۔ اس انتظام کے لیے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو نکال کر مولا علی کو حکم دیا کہ آپ اہل کوفہ کی طرف میں چلے جائیں، اور آپ نے اپنا پایا تخت کہاں پر بنایا؟ کوفہ میں بنایا، اور وہاں سے پھر اب جب کوفہ مدینہ منورہ سے منتقل ہو گیا تو مدینہ منورہ کا وہ جو مرکز تھا، پایا تخت تھا اسلام کا، کیپٹل تھا، وہاں پر تو یہ ہو سکتا تھا کہ اسلام کا چونکہ پایا تخت ہے، قلعہ ہے، وہاں پر ہو کر سب کچھ حق کی حفاظت کی جا رہی ہے، حق کا نظام چل رہا ہے، حق کا نظام چل رہا ہے۔ عقیدے میں تو مدینہ منورہ ہے خدا کی قسم مرکز قیامت تک کے لیے، مدینہ منورہ ہی ہے۔ مولا علی کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور آل علی اور اولاد علی کی بھی یہی تعلیمات ہیں، بلکہ بعد میں آل علی اور اولاد علی اگر چاہے دنیا کے شرق و غرب میں کسی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن ان کے دل کا رخ تو مدینہ ہی کی طرف رہے گا۔ لیکن ظاہری طور پر بھی مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے اس محفوظ قلعے سے نکال کر کوفہ منتقل کروایا گیا، اور آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، وہاں پر منتقل۔ ظاہری اسباب کی رعایت مولا علی کے نظام کے ساتھ میں ہم تھوپ سکتے، اس لیے کہ وہ تو غائبی نظام تھا، اور رب کے اشاروں پر مصطفیٰ کی مرضی پر سب کچھ آپ نے کیا تھا۔ ظاہری اسباب کا دخل دینی نظاموں کے اندر میں نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، اور جو خدا ظاہری اسباب نے مدینے کا ماحول صحیح نہیں تھا اس لیے دارالخلافہ کو کوفہ میں منتقل کیا، تو پھر اس کا مطلب کہ رب العالمین اور روحانی نظام کوفہ کے اندر میں تو حفاظت کرے اور مدینے میں حفاظت نہ کر سکتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک نظام ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن اشارے پر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے اسلامی مملکت کے اس قلعے کو چھوڑ کر، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر خلافت کے لیے جو پائے تخت بنایا اور نظام روحانیت کے لیے جو مرکز بنایا وہ کوفہ کو بنایا، جو ملک شام اور عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر لے جا کر منتقل فرما دیا۔ اس لیے میرے آقا نے بہت عمیق اشارے بھی احادیث کے اندر میں فرمائے ہیں کہ اسلام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء مہاجرین سے کی، غریبوں سے کی، غربت والوں سے کی ہے، اور انہی کے ذریعے سے دین دنیا میں باقی رہے گا۔ اور پھر یہ جب دین ان غریبوں اور مسکینوں اور عاجزوں اور محتاجوں بے سہاراؤں سے نکل کر اگر مال و بڑ، زر و زینت اور حکومت و تخت و تاج والوں کے ہاتھوں میں چلے جائے گا تو دین میں فتنے پیدا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ میرا دین اس کی آبیاری کے لیے پھر غریبوں کے پاس آ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ غریبوں کے پاس میں آ جائے گا۔ اس لیے غریبوں کے لیے خدا کی قسم یہ بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ اچھا، غریب سے مراد کیا ہے؟ کہ بلینر جو ہے وہ کروڑپتی، ارب پتی یا وزیر اعظم، ملک کا مالک، کوئی امیر ہے، کروڑپتی نہیں۔ غریبی کا معیار کیا ہے؟ یہاں پر غریبی کا معیار کہ غریبی کا معیار وہ اپنے لیول سے زیادہ افراد کے اوپر نہ ہو، ان کے اسباب ان کے پاس، کہ جس سے دنیا کی طرف وہ متوجہ ہو جائے۔ ایک آدمی کے پاس میں 10 کروڑ روپے ہیں لیکن اس کا رخ دنیا کی طرف پہ نہیں ہے تو وہ امیر نہیں کہلا جائے گا، بلکہ دینی اصطلاح میں غریبی کہلا جائے گا کہ قلب میں غنا ہے اس کا۔ دینی اصطلاح میں، روحانیت کی اصطلاح کے اندر میں، روحانیت کے نظام کے اندر میں غریب غنا کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ دنیا سے مستغنی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی تھی، لیکن غنا کس درجے کا عثمان غنی جن کو فرمایا ہے رضی اللہ عنہ، کیوں کس معنی میں کہ وہ دنیا کے ایسے غنی تھے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بخیل ہے،
لیکن غنی کس معنی کے اندر میں؟ منشأ خدا پر، تقاضے دین پر، فراقی کا عالم یہ کہ وہاں پر ہاتھوں میں رکاوٹ نہیں تھی بلکہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ بلکہ یہ نمونہ بھی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک سائل کو بھیجا فجر کے بعد، تو جیسے گھر کے اوپر گیا تو اندر کچھ میاں بیوی کے اندر میں اونچی آواز سے بات چل رہی ہے، تو میرا وہ آدمی سنتا ہے کہ کیا بات ہے؟ آقا کا پیغام پہنچانے سے پہلے حقیقت حال سے تو واقف ہوں۔ تو اس بات کے اوپر اپنے گھر والوں کو اور صحابیہ کو اس بات کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ رات میں تم نے چراغ کی بتی اتنی زیادہ کیوں کر دی؟ تو یہ سائل بولے کہ میرا سوال یہاں کیا پورا ہوگا، جبکہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کو اس بات پر کہ تم نے چراغ کی بتی کو رات میں زیادہ کیوں رکھ دیا تھا کہ تیل زیادہ جلا ہے، تو اب تو اس اینگل سے دنیاوی اعتبار سے تو بخیل سمجھا ہوگا نا، سمجھے ہوں گے۔ تو بولے کہ جو اپنی بیوی کو چراغ کی بتی کے زیادہ ہو جانے کے اوپر ڈانٹے، اب میرا سوال میں ان کے سامنے رکھوں تو مجھے کیا دیں گے؟ واپس آ گئے۔ دوسرے دن دو جہاں کے مالک خدمت میں پھر آئے، تو کہا کہ تم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تو صحیح تھا اور گیا تو صحیح تھا، پھر کیا ہوا؟ تو بولے کہ معاملہ کچھ اور ہوا، میں جرت نہیں کر سکا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا، حدیث سے بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں جب گیا وہاں پر تو اونچی آواز میں نے سنی، تو سنا کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں، اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں کہ تم نے رات میں چراغ کی بتی کو زیادہ کیوں بڑھا دیا تھا کہ تیل زیادہ خرچ ہو گیا۔ تو میں نے تو اپنا سوال وہاں رکھنے کی ہمت اور اسباب کے اعتبار سے جرت ہی نہیں کی۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کو خدا کی قسم امت کے دلوں کے حال کو جاننے والے کہا کہ بات یہ نہیں تھی۔ اب ظاہری طور پر تو بخیل محسوس ہوگا نا، یہ بخیلوں کی پہچان ہے۔ کہا کہ جاؤ، پھر گئے اور جا کر دستک دی، کہا کہ کیسے؟ تو دو جہاں کے مالک نے آپ کے پاس بھیجا اور میں نے یہ عرض کیا تھا میری یہ حاجت ہے، تو کہا کہ آؤ، اور جا کر جہاں پر یہ جواہرات رکھے ہوئے اس پر غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جتنے جی چاہے لے لو، تو وہ لے تو لیے، لیکن بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر بولے کہ بات کیا ہے، کیوں لے لیجیے، جتنا ہونا ہے اتنا لے لیجیے، تو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ بولے کہ کل بھی آیا تھا میں، تو کل آپ کی آواز اونچی تھی تو میں نے سنا، تو آپ اپنی بیگم کو تو اس بات پر ڈانٹا کہ تم نے چراغ کی بتی زیادہ کیوں کر دی، تو میں تو اس گمان کی طرف واپس ہو گیا کہ پھر آپ سے میں کیا امید رکھوں۔ تو کہا کہ نہیں، وہ میری ضرورت کا ہے جس کا حساب مجھے رب کے پاس میں دینا پڑے گا، وہ بخیلی نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کریں، یہ بخیلی نہیں ہے، لیکن دل کی سخاوت اور فراقت اور غنا سے اس کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے لیے، مصطفیٰ کی منشا کے لیے سب کچھ اٹھانے والے ہیں، اور یہی وہ غریبی ہے۔ خدا کی قسم، غریبی اور غریبوں کو سند دینے کے لیے بالخصوص ہندوستان میں، بر اعظم ایشیا کے اندر میں، تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو روانہ فرمایا۔ آپ کون ہیں؟ غریب نواز ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی نوازشوں کا عالم یہ کہ آپ پڑھتو ہے عثمان ذوالنورین اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ کے در پر بادشاہ بھی جاتا ہے تو وہ محروم نہیں ہوتا۔ اور خود کا میرے آقا جی غریب نواز کا معاملہ کیا تھا کہ اجمیر شریف جائیں گے تو آپ کو وہاں پر آپ کا وہ استعمال کیا ہوا وہ لنگر جو آپ استعمال تناول فرماتے تھے، آج بھی وہاں پر بڑھتا ہے، پیالوں کے اندر بڑھتا ہے نا وہاں پر، وہ امبل کی صورت میں وہاں پر آج بھی اس کا طریقہ ہے، وہاں پر وہ آپ تناول فرما کرتے تھے۔ اور غنا اور سخاوت کا عالم کیا ہے کہ خدا کی قسم آج بھی آپ کا غنا اور سخاوت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کا غنا تو مدینے کے بینک تک محفوظ ہے۔ آج بھی وہاں پر بینک اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اربوں ڈالروں کی ملکیتیں، آج بھی اس بینک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انبار رکھا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس وقت میں جو امانت تھی بیت المال میں، اس سے وہ لوگ اکاؤنٹ میں دیے، اور آج تک آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ لیکن
آپ کے صفت غنا کا مظہر پوری دنیا عالم اسلام کے لیے، اور آپ کے صفت غنی ہونے کا مظہر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے سلطان ہند کو بنا کر بھیجا، اور کہ یہاں پر آپ کی غنا کا اور آپ کے غنی ہونے کا اور فقیری میں بادشاہی کا وہ رخ حضرت خواجہ خواجگان کے ذریعے سے ایسا ظاہر ہوا کہ فقیروں کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ سخیوں اور بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن میرے غریب نواز وہ ہیں کہ جو غریبوں کو نہیں بلکہ بادشاہوں کو نوازتے ہیں اور بادشاہوں کو خیرات عطا کرتے ہیں۔ تو یہ غریبی وہ غریبی ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کے لیے تو کفایت شاری اختیار کرے، وہ بخیل نہیں ہے۔ بخیل کون ہے؟ بخیلوں میں آپ کو ایسے مل جائیں گے، اپنے اطراف کے معاشرے میں نظر ڈالو تو کچھ اچھے کاموں کے لیے تو ان کے ہاتھ بالکل مڑ جائیں گے، مفلوج ہو جائیں گے کہ بھائی میرے پاس ہے کیا، فائنانس کروں کیا، میں یہ کروں کی، زکوٰۃ بھی دینا کی، اب نہیں کی تو نہیں جمتا کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا کی، اور صدقہ بھی کرنا کی، خیرات بھی کرنا کی، اور یہ بھی کرنا کہ ایسا کہ جیسے لقبے کا ہاتھ مار دیا ہے، ہاتھ قریب آ جائیں گے۔ اور وہی جو مفلوج ہو جاتا ہے حق کی راہوں کے اندر میں زکوٰۃ سے بچنے کے پلان بناتا ہے اور خرچ کرنے کی لائنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہی آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے جائے گا، اپنے بیوی بچوں کے اپنے خواہشات کے لیے، تو وہاں پر تو ایسا بن جائے گا کہ جو چیز 5,000 کی ہے 50,000 لگے تو کوئی بات نہیں، ارے وہاں اتنا بڑا بخیل تھا اور یہاں پر تو اصل بخیل تو یہ ہے۔ بخیل ہونے کا شریعت کی اور ہے طریقت کی اصطلاح کے اندر میں دل میں اپنی دنیا کے لیے خرچ کرنے والا بخیل ہے، اور حق کی راہوں کے اندر میں دل کو کھول دینے والا یہاں کا فقیر ہے۔ اور فقیروں کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور راہ طریقت یہ فقیروں کا نظام ہے، اور فقیری کا نظام ہر رخ کے اعتبار سے یہ نوازنے والے ہوتے ہیں، نوازنے والے ہوتے ہیں، اس لیے فقیر معمولی نہیں ہوتا، بادشاہوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کو نوازنے والا فقیر ہوتا ہے، وہ فقیر نہیں ہوتا جس کو بادشاہ نوازے۔ تاریخ ہے اولیاء کی کہ اولیاءوں نے بادشاہوں کو نوازا ہے، اور کبھی بادشاہوں کو اولیاء نے ان سے کچھ مانگا نہیں اور ان کا احسان اپنے اوپر کچھ لیا نہیں۔ اولیاء کا نظام ہی وہ ہوتا ہے جو نوازنے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں طریقت کی اصطلاح میں؟ جو دینے والا ہو۔ یہ تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں بیچارے، یہ تو کیا ہے؟ درویش در در پر مانگنے والے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ اور درویش کون ہوتا ہے؟ جو زمین پر بیٹھ کر مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے ان کی تقدیروں کو لگوانے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے درویش۔ اور درویش فقیر ہوتے ہیں، اور راہ طریقت فقیروں کا نظام ہے۔ فقیروں کا نظام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی دین کے نام پر لوگوں سے ان کی دنیا کو مانگنا شروع کر دیں، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو نوازنے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر لائی بھی جاتی ہے ان کے پاس میں، دنیا کے خزانے بھی آ کے ان کے قدموں میں اگر پڑتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ان خزانوں کی طرف میں دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو دینے والا ہوتا ہے۔ تخت چاہیے لے لو، تاج ہونا لے لیجیے، مال و اسباب ہونا لے لیجیے، یہ ہونا لے لیجیے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا فقیر اور اللہ کی نگاہ میں فقیر تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو عطا کرنے والا، مخلوق کو، اور مخلوق سے اللہ کے نام پر لینے والا، وہ اللہ کا فقیر نہیں ہے، وہ بندوں کا فقیر ہے۔ اور جن اہل طریقت کی نگاہ دنیا داروں کو بلانے کی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ والے نہیں ہوتے۔ اس میں ایک رخ یہ ہے کہ جب ان کے پاس میں آ جاتے ہیں تو چونکہ وہ کلمہ گو ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں، دھتکار نہیں سکتے، تو اپنی چوکھٹوں پر ان کا آنا گوارا تو کر لیتے ہیں، لیکن قلب سے وہ نہیں چاہتے۔ سچے پیران کامل کے اور اللہ والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا داروں سے اور دنیا کے تکبر مال والوں سے اور حکومت اور تخت و تاج والوں سے ان کو ایک قسم کی کدورت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے ان کے دل کی، وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ لیڈراں کیوں آ گئے، یہ مالداراں کیوں آ گئے، اور یہ چیز یہ کیوں ہو گئی، اور یہ ایسا کیوں ہو گیا، ان کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے بالمقابل کے اندر میں جو دل کا فقیر نہیں ہے،
اور اللہ والوں کے نظام کا آدمی وہ نہیں ہے. وہ تو چاہے گا کہ روح ڈھال کر مال والوں کو بلائے, لیڈرز آئے تو خوش ہو, اس کی نظریں تو مالداروں کی طرف پہ رہے گی, ان کی وجہ سے وہ تو اپنی عزت محسوس کرے گا. کتنا الٹا فارمولا ہے. اللہ والوں سے دنیا کی عزت ہے, اب دنیا داروں سے اللہ والا کیسے جو اپنی عزت سمجھ رہا ہو. وہ تو غریب اور مسکینوں کے اندر میں خوش رہے گا, پھٹے پرانے لوگوں کے اندر میں خوش رہے گا, وہ تو اپنوں ہی کے اندر میں مست رہے گا, اس کی طلب ہی نہیں ہوگی ادھر. اور یہ چیز اللہ والوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. دنیا دار آتے ہیں جو طلب کے ساتھ میں آ جاتے ہیں تو بہت بادرانہ خواستہ ان کو روکتے ہیں ہزار طریقوں سے کہ مت آؤ تم ہمارے پاس میں. لیکن پھر بھی اگر آ جاتے ہیں پھر روکتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا مارا, مال, حکومت, تخت و تاج یہ جن کے پاس میں ہوتی ہے, مثل مشہور ہے نا جی, حسن ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے. ایسے ہی جو کروڑ پتی, ارب پتی, لکھ پتی ہوتے ہیں, مال والے مالدار ہوتے ہیں, اور جو جاگیردار ہوتے ہیں, جو حکومت تخت و تاج والے ہوتے ہیں, ان کے اندر میں یقینی طور پر ان کے اندر میں عجب و تکبر ہوتا ہی ہوتا ہے. کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں, جن کو فقیر کہا گیا ہے, جن کی تعریف دو جہاں کے مالک نے فرمائی, اور جن کے بارے میں دو جہاں کے مالک نے یہ سند عطا فرمائی کہ میں قیامت میں بھی اپنے ہی غریبوں اور فقیروں کے ساتھ میں رہوں گا. فقراء مہاجرین جن کو کہا گیا ہے, یہ فقراء طریقت کی اصطلاح کے اندر بہت بڑا اعزاز ہے. طریقت کی ساری محنت اس کو اور اس کو ایک کرنے کی ہے. اور خدا کی قسم, خدا مجھ کو بھی, میرے غریب نواز, یہ دولت میرے بچوں کو بھی, ہم سب کو بھی عطا کرے. جب تک یہ اور یہ ایک نہیں, کون سا زبان اور دل, اگر یہ ایک ہو گیا خدا کی قسم تو منزل ملے گی. اگر فرق رہا اس میں اور یہ زبان پر, نہیں, خطرہ ہے منافقت کا. طریقت کی محنت کا, اصل محنت کا رخ یہ ہے کہ یہ اور یہ ایک ہو جائے. اور جن کا یہ اور یہ ایک ہو جاتا ہے پھر وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ پھر وہ زبان نصرت کی, وہ زبان صابر کی, وہ زبان شاہد کی, وہ زبان انجم بن کے نکلے کی, وہ حق کی زبان بن جاتی ہے. تم جو سمجھ رہے ہیں حق, اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس میں؟ کیوں؟ ہر ایک دنیا کے اندر بھی تو اپنے دعووں کے اندر میں حق ہی کو کہے گا. کوئی دنیا کا مسلک اور کوئی جماعت اور کوئی نظریہ ناحق کی بنیاد پر اپنے آپ کو چلائے گا دنیا میں, قربانیاں دے گا. ہر ایک کے پاس سے اپنے حق ہونے کا دعویٰ ہے. تو واقعتاً حق کیا ہے, اس کی تصدیق بھی, کلیریفیکیشن بھی تو ہونا نا. دھوکے میں زندگی کو برباد نہیں کرنا. اصل ٹیسٹ کرو اور اصل علاج کی طرف میں لگ جاؤ. حق کی اصل پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اور یہ ایک ہو جائے. جو دل میں ہو وہ زبان پر, جو زبان پر ہو وہ دل میں. کیا ہے یہ؟ قلب سلیم ہے, قلب مومن ہے, کہ اب اس میں اور اس میں فرق نہیں رہا. اور اس کا ٹیسٹ رپورٹ ہر لمحے تم اور میں لے سکتے ہیں. اہل طریقت کو اولیاء اکرام یہ ٹیسٹنگ رپورٹ ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی میں ایسے گم رہتے ہیں, اپنے نفاق پر ڈرتے رہتے ہیں, اور اپنی کمیوں کو پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں. باہر کی کمیوں کو کم رہتی ہے نظر میں, باہر کی بدعقیدگیاں ان کو کم نظر آتی ہے, باہر کی گمراہیاں ان کو کم نظر آتی ہے, اور ان کو اپنی ہی کمیاں زیادہ نظر آتی ہے. اور ہم نے اپنے اندر میں حق کو پیدا کر لیا ہو تو اس کے سب سے بڑی پہچان, سب سے بڑی رپورٹ, میں تم کو بولوں, تم مجھے بولو, کوئی دوسرے تم کو بولے تو برا لگے گا, کوئی تمہاری کمیوں پر اگر تمہاری اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرے گے تو برا مان جاؤ گے, بھائی ہماری مخالفت کر رہے. امت سے بدظن ہو جاؤ گے, علماء سے بدظن ہو جاؤ گے, دوسرے پیروں سے بدظن ہو جاؤ گے, دوسرے سلسلوں سے بدظن ہو جاؤ گے, پھر گمراہیت کی طرف میں چلے جاؤ گے. اس کے بجائے میں وہ اسکیل تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہارے زبان کا, تمہارے دل کا یہ سفر تم طے کر لو. اگر تم نے یہ محنتیں اپنی پر, اور یہ جو چیز ہوگی نا, یہ باہر کے اسباب سے نہیں ہوگی, بلکہ اس کی محنت تو تم کو اور مجھ کو خود کرنی پڑے گی. باہر کے ایڈورٹائزمنٹ عنوان بن جاتے ہیں بعض اوقات, اس لیے سنبھل کر بولنا. حق تو حق تعالی شاہ کا ہے,
اور حق تو خدا کی قسم سے نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور حق کی دنیا میں ظاہر کرنے والی ذات مولا علی کی ہے اور آل علی اور اولاد علی کی ہے۔ ہم کس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حق کی ذات آل علی اور اولاد علی کی بے شک ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ کی ضرور ہے، اور حق تعالی شانوں کے ذریعے سے حق چلتا ہے بواسطہ نعرہ پاک کے، اور تقسیم ہونے والا آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے یہ حق ہے۔ لیکن میں اس وقت مطمئن ہوں جب کہ حق کے ساتھ میرا کنیکشن ہو چکا ہو، اور حق کے ساتھ میرا کنیکشن ہو چکا مولا علی کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں، اولیاء کے نظاموں میں میں میرے بیان سے دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، یا تعلیمات سے دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ زبان سے تو میں یہ کہوں اچھی اچھی باتیں نقل کر کر کے، سن کے، پڑھ پڑھ کے، بول بول کر، لیکن دل خود قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو یہ دوہرے پن کے ساتھ میں وہ حق کی نسبت وہ نہیں ادا کریں گے۔ ان کا انتخاب تو وہ پورا کا پورا دیکھیں گے کہ اصلیت ہے کہ نہیں ہے ان کے اندر میں، تبھی تو اس کو سپاہی بنائیں گے۔ دین خلجی حالانکہ مسلمان بادشاہ تھا، محبوب الہی کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت نہیں، بادشاہوں کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم فقیروں کے پاس میں آ جاؤں گا، لیکن آئیں گے تو ملیں گے نہیں، میں پھر بھی فقیروں کا بیچ ڈال کر آؤں گا، تو بھی آئے تو آزما لینا، بولے کہ ایک راستے سے آئے گا تو دوسرے راستے سے میں نکل جاؤں گا۔ اگر اللہ والوں کا نظام ہے تو تم دنیا کے بادشاہ ہو، تم فقیر نہیں ہو، دینے والے ہو، تم مانگنے والے نہیں ہو۔ اے خانقاہ محمدی والو، اپنی اوقات پر رہنا ہمیشہ۔ تمہاری طلب اگر دنیا داروں کی طرف جاری ہے تو سمجھنا کہ اپنے حق سے تم دور ہو رہے ہو، پھر دعوے کا حق نہیں ہے کہ ہم حق نظام والے ہیں۔ تو بادشاہ بھی عقل مند تھا، علاؤالدین خلجی سرکار محمود الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں فقیروں کو دینے کے لیے بھی لائنیں لگتی تھیں، ضرورت مند حاجت مند بھی آ جاتے تھے، اور مجسم حق بن جائے اس کی پہچان کیا ہے؟ ان کی سب سے آسان پہچان تم کو، تمہارے لیے، مجھے، میرے لیے جانچ کر لو، ایک ہی لمحے میں رپورٹ آ جائے گی، یہ اور یہ زبان اور دل ایک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تو سمجھ لو کہ تم حق پر ہے۔ اب تو چلے گا دل، اب تو چلے گا دل، اور دل کے تابع میں اپنی زبان کو کروں گا، وہی بات جو دل میں ہے اسی کو زبان سے بولوں گا۔ ان دونوں کے درمیان میں دماغ کا لانا یہ گمراہیت کی علامت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان خانقاہوں کے اندر میں ہمارے بچے ایسے تیار ہو کہ جو حق کو قابل اور قبول کرنے والے اور حق کے پیکر اور عبدالحق بن جائے۔ اور عبدالحق کون ہے؟ نام رکھنے والے نہیں ہیں، وہ نام تو ماں باپ رکھے ہوں گے۔ عبدالحق کون ہے؟ عبدالحق کی پہچان، میں عبدالحق نہیں، تم عبدالحق نہیں، میں بھی عبدالحق ہے، تم بھی عبدالحق ہے۔ اگر چیک اپ کر لو، ایک لمحے کے اندر میں رپورٹ آ جائے گی کہ زبان اور دل ایک ہے کہ نہیں۔ ان کے لیے اس راہ کے اندر میں کہیں پر رکاوٹ نہیں آتی، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ میں آل علی اور اولاد علی ان کو اپنا سپاہی بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کو اولیاء کی طرف سے اپنی بارگاہوں میں قبولیت کے لیے سب سے پہلے ان کو بدلنے کے لیے ان کو حق عطا کرتے ہیں۔ تم حق والے بن جائیں، اس کی پہچان جو ہوگی کہ بہت لمبی چوڑی پہچان نہیں، اپنے کو حق والا بنانے کے لیے، حق کو دینے کے لیے محنت شروع کر دو۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو بات دل میں ہو وہ زبان پر، جو زبان میں ہو دل میں۔ اچھا، زبان کی بات دل میں نہ ہو، دل کی بات زبان پہ نہ ہو، تو شریعت کی اصطلاح میں بھی کیا ہوتی ہے؟ اس میں منافق۔ اب میں تم مجھے بولو منافق ہے، کتنا برا لگے گا، لیکن ہے ہی نا وہ منافق۔ حق کی راہ میں تو منافق ہی ہے نا، حق کی راہ میں تو منافق ہی ہے، حق کی راہ میں تو منافق ہی ہے۔ جو بات دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، جو زبان میں ہے وہ دل میں نہیں، تو منافق نہیں تو کیا ہے؟ منافق کی اس گندگی کو شریعت برداشت نہیں کرتی، تو پھر منافقت کی اس گندگی کو طریقت کیسے برداشت کرے گی؟ آل علی اور اولاد علی کیسے برداشت کریں گے؟ حق کہاں دیں گے تمہیں؟ حق کا سپاہی کہاں بنائیں گے؟ سمجھ آئی؟ جب حق آ جاتا ہے مطمئن ہو جاؤ، سجدہ شکر ادا کرو، جو بات زبان پہ ہے وہ دل میں ہے۔ جو پہلے ہم خود حق والے بنے، عبدالحق بننے کی کوشش کریں۔ جب ہم بن جائیں گے تو اس کی رپورٹ وے آف ٹریٹمنٹ نہیں، تمہارے مرضی کلیئرٹی کا سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں کہ پھر تمہارا دل پوری انسانیت سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ
کہ طریقت کے لیے تمہارے قلب کا پوری انسانیت کے لیے ہمدرد اور ساری انسانیت سے بدتر اپنے کو سمجھنا اور ساری مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھنا، یہ ملے گا تم کو تب تو وہ اہل حق ہوگا۔ اس کا اہل حق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کسی سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا اور کسی سے اپنے کو اچھا سمجھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ حق کی سند مولا کی چوکھٹ سے جس کو ملتی ہے وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بدتر اپنے کو سمجھے گا۔ میرے بھائی کتنے مرضوں کا تذکرہ کروں تو پریشان ہو جاؤ گے تم۔ الجھو مت، چوکھٹوں کو پکڑو، وہ عطا کریں گے۔ تم میں نہیں پہنچ سکتے منزلوں تک، حق ہم نہیں لے سکتے لیکن وہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ہم لینے کے قابل نہیں لیکن یا مولا آپ تو دینے پر قادر ہے۔ ہم لینے کے قابل نہیں، نا امیدی حرام ہے اس راہ کے اندر میں، کفر ہے، لیکن غریب نواز تم تو عطا کر سکتے ہیں، عطا نہیں کر سکتے غریب نواز۔ محنت کریں گے کہ بغیر محنت کی بھی تو دے سکتے نا، مگر بغیر محنت کے دے دیتے ہیں، یہ وعدہ نہیں ہے ان کا۔ وہ تو جب موج میں آتے ہیں تو استثنائیات ہے، کبھی کسی کو عطا کر دیں۔ موج میں آیا تھا سمندر تو جے پال جادوگر کو عبداللہ بیابانی بنا دیں، یہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ غوث العظم ایک مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیں، 32 سال کے مرے ہوئے قوال کو قبرستان میں سے اٹھا کر بلا لیں، ہر مردے کو تو نہیں بلائیں گے نا، وہ تو استثنائیات ہے، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، وہ عبد القادر ہے تو یہ معین الدین ہے، یہ خواجہ خواجگان میرے آقا جی کی ذات۔ تو ہم کو جب ان کی نسبت اور چوکھٹیں ملی ہے تو ان سے یہ تو بھیک مانگ سکتے ہیں نا، یا غریب نواز مجھے بھی تو حق عطا کیجیے۔ اور جب ان کی طرف سے حق ملے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ سب سے پہلے اس کے دوا ہضم اس کی پہچان اپنے پر محسوس کر لینا کہ ہماری زبان اور دل ایک ہو جائے گا۔ جب تک تمہارا میرا زبان اور دل ایک نہ ہو جائے ہم منافق ہے، اپنے کو اچھا مت سمجھو۔ اور تم کے حاصل کرنے کے لیے اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس حق کی خیرات مانگو، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ مجھ کو آپ کو آگے بڑھائے گا۔